تو چلیں اپنی پوئٹری کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ایک روبرک اور پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کتاب دیکھا کریں۔ جب تک آپ کتاب نہیں دیکھیں گے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں زبانی یاد نہیں ہوتی، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو چلیں اگلا روبرک پڑھتے ہیں، وہ ہے اینگوش۔ تو اینگوش کیا ہے؟ یہ سیویئر مینٹل اور فزیکل سفرنگ اور پین، کوئی شدید ذہنی اذیت یا جسمانی درد ہو کسی کو اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو، تو ایسی حالت کو ہم کہیں گے اینگوش۔ تو یہ روبرک ہے آج ہمارا، اور اب کتاب میں آپ دیکھیں تو اس کی ٹائمنگ کے لحاظ سے یا مختلف کیفیت کے لحاظ سے اس کے سے سب روبرکس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور سامنے اس کی میڈیسن لکھی گئی ہیں۔ تو آپ ذرا کتاب پہ نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے تو اینگوش لکھا ہوا ہے اور اینگوش کے سامنے اس کی میڈیسنز ہیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 3 پہ۔ تو یہ مین روبرک ہے۔ پھر سب روبرکس ہیں نیچے، تو اس میں پہلا ہے ڈے ٹائم، یعنی انسان کی ذہنی حالت دن کے وقت خراب ہوتی ہے، یہ سخت ذہنی اذیت کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہم مائنڈ کی بات کر رہے ہیں اور یہ سمپٹم بھی ذہنی ہے، تو ہم جسمانی اذیت کو یا جسمانی درد کو یہاں پر نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو ڈے ٹائم، دن کے وقت کوئی اینگوش ہے تو یہ روبرک آپ لکھیں گے۔ اس طرح آپ کریں گے کہ اینگوش لے لیں گے اور پھر ساتھ لے لیں گے ڈے ٹائم۔ اچھا، پھر ہے 5 AM to 5 PM، صبح 5 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، یہ جو 12 گھنٹے ہیں، اس دوران ایک بندہ جو ہے وہ اینگوش رہتا ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھیں گے۔ پھر ہے مارننگ، صبح کا وقت ہے اور کوئی اینگوش رہتا ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر آپ مارننگ کے ٹائم والے جو میڈیسنز ہیں یہ دیکھیں گے۔ پھر ہے فورنون، یہ دوپہر سے تھوڑا سا پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، تقریباً 11 سے لے کر 12 تک، یا تھوڑا سا اور بھی آگے آ جائیں، 10:30 سے لے کر 11:30 تک جو ٹائم ہے، اس دوران اگر کوئی اینگوش ہے تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ اچھا، پھر ہے ایوننگ، شام کے وقت کوئی ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہے تو آپ اس روبرک کے سامنے لکھی ہوئی میڈیسنز دیکھا کریں۔ پھر ہے نائٹ، رات کے وقت کسی کو ذہنی اذیت رہتی ہے، ذہنی کرب میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر آپ نائٹ والا روبرک دیکھا کریں۔ پھر ہے 4 AM، صبح 4 بجے، ایک فکس ٹائم ہے، صبح 4 بجے ایک بندہ ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر آپ یہاں سے میڈیسن دیکھا کریں۔ چل ڈیورنگ، کسی کو سردی لگتی ہے، چل کے دوران اسے سردی کبھی لگ رہی ہے اور وہ ذہنی اذیت میں بھی اس کے ساتھ ساتھ مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ پھر ایک اور ہے ڈرائیونگ ہم فرام پلیس ٹو پلیس، ذہنی اذیت میں بندہ مبتلا رہتا ہے اور کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا سکون سے، کبھی ایک جگہ چلا جاتا ہے، کبھی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، کہیں بھی سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ ایٹنگ وائل،
کھا رہا ہے، کچھ کھانے کا ٹائم ہے اس کا، کھانا کھا رہا ہے اور کھانے کے دوران یہ اینگوش ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ ہیٹ ڈیورنگ، کسی کو جب گرمی لگتی ہے یا جیسے بخار ہو جاتا ہے اور یہ اینگوش ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ روبرک ہیٹ ڈیورنگ دیکھا کریں۔ مینسز بیفور، اب ظاہر ہے اس روبرک کا تعلق خواتین سے ہے، فیمیل سے ہے، تو مینسز بیفور اگر کوئی خاتون اینگوش بن جاتی ہے اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ ڈیورنگ یعنی اینگوش مینسز ڈیورنگ، اگر پیریڈز کے دوران اسے ذہنی اذیت رہتی ہے تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ اوپن ایئر ایمیلوریشن، اگر کوئی بندہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہے اور یہ کھلی ہوا میں نکل جاتا ہے، وہاں اسے آرام آ جاتا ہے، افاقہ ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ پرسپریشن ڈیورنگ، جب کسی کو پسینہ آنے لگتا ہے اور اس دوران یہ ذہنی طور پر اینگوش ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ اسٹول بیفور، قضائے حاجت کی ضرورت جب کسی کو پڑتی ہے اور اس سے پہلے یہ اینگوش بن جاتا ہے، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ ڈیورنگ یعنی اسٹول ڈیورنگ، اگر کوئی اینگوش ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ روبرک اور اس کے سامنے والی میڈیسن دیکھا کریں۔ واکنگ ان اوپن ایئر، کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں کوئی چلتا ہے تو وہ اینگوش ہو جاتا ہے، اسے ذہنی اذیت ہونے لگتی ہے، ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ اب دیکھیں یہ الٹی سی بات ہے، کھلی ہوا میں، کھلی فضا میں بندہ سکون محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ مریض جو ہے یہ کھلی ہوا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اینگوش بن جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آپ یہ روبرک دیکھا کریں۔ تو بس یہ اتنا ہی تھا، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ روبرکس بڑے امپورٹنٹ ہیں، کتنی باریکیاں ہیں اس میں۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے نقطوں پر جو ہے نا میڈیسن تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر غلطی کا امکان زیادہ رہتا ہے، تو انہیں ذرا غور سے سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تاکہ پھر مریض ہمیں جو اپنی ہسٹری بتائے، اپنی باتیں سنائیں، تو پھر ہم اس کو سمجھ سکیں، اس میں غلطی نہ کریں۔ تو یہاں تک آج کافی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔